السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ شہادت شیئر کر رہی ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا تھا، اور یہ واقعہ اوتھینٹک کتاب تاریخ امت مسلمہ میں سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بجائے سننے پر غور کیجیے گا، کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو ایڈٹ اس لیے نہیں کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انبیاء کرام کی کسی قسم کی بھی تصویر شیئر کرنا یا ان کی شبیہ کو دکھانا یہ ان کی شان میں گستاخی کے برابر ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا۔ اس دن آپ نے 20 غلام آزاد کیے، عادت کے خلاف پاجامہ منگوا کر زیب تن کیا کہ کہیں حملے کی زد میں آتے ہوئے سطر نہ کھل جائے، پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ گزشتہ رات آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عثمان افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ اس وقت مکان کے دروازے پر صحابہ اور تابعین کا ایک مجمع داماد رسول کی حفاظت کے لیے سربکف تھا، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور محمد بن طلحہ اور مروان بن حکم جیسے جرری افراد شامل تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہری زرہ پہنے موجود تھے۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر دھاوا بولا تو ان حضرات نے بھرپور دفاع کیا۔ اس طرح دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت زرہ پہنے امیر المومنین کے دفاع کے لیے آن پہنچے اور تیر چلانے لگے، مگر اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر اپنے حامیوں کو کہلوا دیا کہ سب لوگ اندر آ جائیں۔ چنانچہ یہ حضرات واپس آ گئے اور مکان کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنے محافظوں کو حتمی طور پر کہہ دیا کہ وہ پہرا ختم کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح فرما دینا چاہتے تھے کہ خلافت کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی امانت کے طور پر سنبھالا ہوا ہے۔ یہ کوئی بادشاہی نہیں جسے سرمائے اور عیش و آرام کے سامان جمع کرنے کے لیے چھینا جھپٹا جاتا ہے اور اپنے مفادات کے لیے عوام کا خون بے دریغ بہایا جاتا ہے۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی میرے حکم کی تعمیل ضروری سمجھتا ہے وہ اپنا ہاتھ روک لے اور اسلحہ رکھ دے۔ حکم کی تعمیل میں سب لوگ چلے گئے، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اٹھے۔ آپ نے قرآن منگوایا اور پڑھنے لگے۔ اس دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم کو قسم دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ پھر 2 آدمیوں کو بلا کر بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ گویا آخری وقت میں بھی فکر تھی تو امت کے حقوق کی۔ آپ نے ایک ایک کر کے سب کو پہرے سے ہٹا دیا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے آخر میں نکلے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے آخری وقت میں آپ کے گھر کی حفاظت صرف اس لیے ترک کی تھی کہ وہ آپ کے حکم کے پابند تھے، ورنہ وہ دل و جان سے کٹ مرنے کو تیار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے مردانہ حصے میں تنہا تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ زنان خانے میں اہل و عیال کے سوا کوئی نہ تھا۔ قصر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ باغیوں نے مطلع صاف دیکھا تو ایک پستہ قد یعنی چھوٹے قد والے شخص کو گھر کے اندر کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ بھیڑیے کی طرح دبے پاؤں گیا، اندر جھانک کر دیکھا تو کوئی پہرا نہیں تھا۔ اب باغیوں نے بے فکر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ یہ انہی نادان لوگوں میں سے ایک تھا جو غلط فہمیوں میں مبتلا کیے گئے تھے۔ اسے یکدم حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، بس اتنا کہہ پایا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قمیص کو کیسے اتار سکتا ہوں؟ میں اسی حال میں رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کو معزز اور بدبختوں کو ذلیل کر کے دکھائے گا۔ وہ شخص ان کے جواب میں لرز گیا اور باہر نکل کر کہنے لگا، ان کا قتل ہمارے لیے حلال نہیں۔ ایک اور شخص آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کا کلام موجود ہے۔ اس شخص کے ضمیر نے بھی گوارا نہ کیا، وہ بھی ہچکچایا اور باہر نکل گیا۔ باغیوں نے یکے بعد دیگرے آدمی بھیجے، یعنی ایک کے بعد ایک آدمی بھیجے، مگر ہر ایک نادم ہو کر یعنی شرمندہ ہو کر واپس نکلتا رہا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر بھی غلط فہمی کا شکار ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ اندر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، کیا تمہارا یہ غیظ و غضب اللہ کی عطا کے خلاف تو نہیں کہ اس نے مجھے خلافت کیوں بخشی؟ میں نے تمہارا کون سا جرم کیا ہے سوائے یہ کہ حق لے کر حقدار کو دیا ہے؟ پھر کہا، تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ محمد بن ابی بکر نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لی تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے ایسا برتاؤ کر رہے ہو جو تمہارے والد دیکھتے تو کبھی پسند نہ کرتے۔ محمد بن ابی بکر یہ سن کر کانپ اٹھے اور ندامت کے مارے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپائے ہوئے باہر نکل گئے اور باغیوں کو واپسی کا مشورہ دینے لگے، مگر قتل پر آمادہ لوگوں نے ان کی بات پر توجہ نہ دی۔ غرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت عملی کے باعث نادانی کے سبب اس تحریک کا حصہ بن جانے والے بہت سے لوگ دست درازی سے باز آ گئے اور توبہ طائب کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تب سازش کے مرکزی کرداروں اور بدبخت ترین افراد نے بلا تاخیر اپنے گھناؤنے عزائم کو خود پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ اندر گھس گئے۔ امیر المومنین گھر کے مردانہ حصے میں اسی طرح اللہ سے لو لگائے ہوئے اپنی جان سے بالکل بے نیاز ہو کر قرآن مجید سامنے رکھے سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باغیوں میں سے ایک شخص رومان نے لوہے کی بھاری لاٹھی دے ماری۔ عبد الرحمن بن غافقی نے بھی آہنی ہتھیار سے ضرب لگائی۔ پھر ایک شخص جو الموت الاسود کہلاتا تھا آگے بڑھا اور پوری طاقت سے آپ کا گلا گھونٹ دیا۔ آپ تڑپنے لگے۔ ادھر سے اس نے تلوار نیام سے نکالی اور آپ پر وار کیا۔ خون کے چھینٹے قرآن مجید پر پڑے اور آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سرخ ہو گئی۔ ایک بدبخت نے نیزے کا وار کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، ساتھ ہی خون کی دھار ابل پڑی۔ گھر کے زنانہ حصے تک اس ہنگامے کی آوازیں پہنچیں تو اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ اور آپ کی بیٹیاں آپ کو بچانے کے لیے چیخو پکار کرتی ہوئی دوڑ کر آ گئیں۔ حضرت نائلہ نے وفاداری کی انتہا کر دی اور بچانے کے لیے آپ پر گر گئیں۔ تب سودان بن حمران نامی ظالم تلوار کھینچ کر آگے بڑھا۔ حضرت نائلہ نے تلوار کی دھار پکڑنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ مصر کے ایک شخص نے تلوار کی نوک آپ کے سینے پر رکھ کر اپنا پورا وزن اس پر ڈال دیا۔ تلوار جسم سے آر پار ہو گئی اور داماد پیغمبر خلیفہ ثالث ذو النورین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 18 ذو الحجہ 35 ہجری کے غروب آفتاب سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر تھا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ غلام جنہیں آپ نے اس روز اس شرط کے ساتھ آزاد کیا تھا کہ وہ ہتھیار نہ اٹھانے کا وعدہ کریں، دوڑتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ ان میں سے ایک غلام نے سودان بن حمران پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرے غلام نے قتیلہ نامی باغی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیسرے نے کلثوم بن تجیب نامی ظالم کو جو حضرت نائلہ سے دست درازی اور فحش کلامی کر رہا تھا مار ڈالا۔ پھر ان میں سے 2 غلام وہیں دوسرے باغیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مردان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنگامے کی آواز سن کر گھر میں واپس آ گئے اور باغیوں سے لڑتے لڑتے شدید زخمی ہوئے۔ بعد میں مدینہ کے لوگوں نے ان تینوں کو لہولہان حالت میں اٹھایا۔ باغیوں نے گھر کی ہر چیز لوٹ لی، برتن بھی نہ چھوڑے، پھر بیت المال کی طرف لپکے اور اسے بھی لوٹ لیا۔ ان کا یہ پست کردار گواہ تھا کہ وہ دنیا پرست اور فتنہ پرور لوگ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مدینہ منورہ میں پھیل گئی۔ اسی رات حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت حسن، حضرت زید بن ثابت، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور عام صحابہ جوک در جوک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جنازے میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ کی خواتین اور بچے تک شہر کی جنازگاہ میں جمع ہو گئے۔ جنازے میں تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ آخری دیدار کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ جنازہ قصر عثمان میں رکھا گیا اور لوگ گروہ در گروہ اندر جا کر زیارت کرتے رہے۔ ایک بدبخت باغی نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمانچہ ضرور مارے گا۔ جنازے کی چارپائی کے پاس آ کر اس نے چہرہ مبارک پر دست درازی کرنا چاہی، اسی وقت اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ شہید کو غسل نہیں دیا گیا، کپڑے ہی کفن قرار پائے۔ جنازے کی چارپائی لائی گئی، مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد جنازے کو بقیع کے قبرستان میں لے جایا گیا۔ عفت اور حیا کا یہ آفتاب
بقی کی خاک پاک میں روپوش ہو گیا۔ یہ بات طے ہے کہ شہادت کے وقت مدینہ میں حضرت عثمان کے حامی صحابہ اور تابعین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہ آپ کے دفاع پر قدرت بھی رکھتے تھے۔ ان کا ہاتھ روکے رکھنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قسم دینے کی وجہ تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے باعث تھا۔ باغی مدینہ منورہ پر اس طرح قابض نہیں تھے کہ صحابہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بالکل بے بس ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے دوران ایک اور کرامت سامنے آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا مجمع اپنے پیچھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم حیران ہوئے تو آواز آئی کہ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہونے آئے ہیں۔ یہ فرشتے تھے جو جنازے اور تدفین میں شامل تھے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ اوتھینٹک کتاب تاریخ امت مسلمہ سے شیئر کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل دکھا دینے والی اس شہادت کا واقعہ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ دنیا کی چیزوں میں لگ کر اپنے دین اور اپنے دین کی تاریخ سے بالکل ہی بے خبر ہو گئے ہیں۔ تو یہ تاریخ امت مسلمہ جو ہے یہ ہمیں خود بھی یاد رکھنی ہے، اپنی اولاد کو بھی بتانا ہے۔ ہمارے جتنے اکابر تھے اور خلفائے راشدین تھے وہ کس طرح اس دنیا سے گئے اور انہوں نے کس طرح سے دین کی خدمات کو سر انجام دیا۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔